حضرت شاہ عبدال کریم برلڈی والے سندھ کا ایک عظیم بزرگ اور سندھی ادب کا فاؤنڈر بانی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبدال کریم آف برلڈی شریف سندھی ادب کا چوسر اور سندھی ادب کا صبح کا ستارہ، چوسر آف سندھی لٹریچر اینڈ دا مارننگ اسٹار آف سندھی لٹریچر کہا جاتا ہے، یعنی وہ واحد اور قدیم ترین شاعر ہیں جن کی شاعری کافی تعداد میں تحریری شکل اور اشعار کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ ان اشعار کو ان کی ملفوظات میں شامل کیا گیا ہے جو ان کے ایک عقیدت مند نے اس کے وصال کے بعد مرتب کیا تھا۔ اس میں ان کے پیشرو پریڈیسیسر قاضی کاظم کے بھی 8 اشعار شامل ہیں جن کا کام حال ہی میں دریافت اور شائع ہوا ہے۔ بہرحال شاہ کریم آج بھی سندھ کا ایک عظیم بزرگ، دانا اور سندھی ادب کا بانی اور ٹرینڈ سیٹر کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری شاعری ان کے عظیم پردادا اور ان کے روحانی آئیڈیل حضرت شاہ عبدالکریم آف برلڈی شریف کی شاعری پر ڈیٹیل کمنٹری، مفصل تبصرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے پاس ہر سفر و حضر میں 3 کتابیں اپنے پاس ضرور رکھتے تھے۔ ایک کلام پاک، دوسرا حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف، اور تیسرا حضرت شاہ عبدالکریم برلڈی والے کا رسالہ۔ شاہ کریم سندھ میں روحانیت اور اسلامی تعلیمات کے مرکز مٹیاری میں سن 944 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اگرچہ ان کا تعلق مٹیاری سیدوں کے خاندان سے تھا، ان کی تقویٰ اور علمی وابستگی کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے بھی تھے۔ وہ قرآن پاک کے 2 پاروں کی ناظرہ تلاوت کے علاوہ کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بجائے اس نے خود کو صوفیاء کرام کی محفلوں اور سماع کی محفلوں کی طرف متوجہ محسوس کیا۔ اس کے بڑے بھائی کو یہ منظور نہ تھا اور چھوٹے بھائی پر سختی کرنے لگا، لیکن ان کی نیک ماں کی مداخلت پر، جو بچے کے روحانی رجحان سے بخوبی واقف تھی، اس نے اپنا رویہ بدل لیا۔ اس کے باوجود اس نے نسبتاً کم عمر میں اس کی شادی کر دی۔ اپنی جوانی کے دوران شاہ کریم کی روحانی ملاقات ایک آوارہ درویش حضرت سلطان ابراہیم سے ہوئی، جو بہار ہندوستان سے سپاہی سے فقیر بنے تھے۔ وہ اسی طرح صوفیاء کرام کے قادری سلسلے میں داخل ہو گئی۔ بعد ازاں شاہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ سہروردی مکتب کے نامور بزرگ حضرت مخدوم نور رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی باضابطہ طور پر سہروردی سلسلے میں داخل کیا گیا ہو۔ اپنے بڑے بھائی سید جلال شاہ کی وفات کے بعد اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے مطابق شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ مزدور بن گئے۔ حضرت شاہ عبدالکریم برلڈی والے نے اپنے اوپر ایک بہت سخت نظم و ضبط ڈسپلن نافذ کیا، جس کے بارے میں ان کے ارد گرد بہت کم لوگ جانتے تھے۔
نماز کے لیے وقفے وقفے سے دن میں کام کرتے تھے، رات کو وہ محلے میں گھومتے پھرتے مٹی کے برتنوں کو بھرتے جو اسے خالی نظر آتا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس نے سندھی میں بہت سی روحانی اسپریچول نظمیں لکھیں اور انہیں الہی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بطور آلہ استعمال کیا۔ اپنے بڑھاپے میں لوگوں میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی اور ان کے بہت سے مرید اور ماننے والے تھے۔ ان کی شاعری اور ملفوظات شریف پہلی بار بیان العارفین و تنبیہ الغافلین میں شائع ہوئی، جو فارسی کی ایک تصنیف ہے جسے ٹھٹا کے ایک شاگرد محمد رضا بن عبد الواسع داروغہ نے ان کی وفات کے 6 سال بعد 1629 میں لکھا تھا۔ سندھی زبان کے بڑے شاعروں میں سے ایک حضرت شاہ عبد الکریم بلڈی والے کو سندھی ادب کا چوسر اور سندھی زبان میں وہاؤ تارو کہا جاتا ہے۔ ان کا مزار پر انوار بلڈی کے قصبے میں واقع ہے، جو ان کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کے لیے ایک زیارت گاہ ہے جہاں وہ برکت اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔